اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور اس دن کی خاص بات یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن بمطابق 25 مئی 624 عیسوی کو غزوہ بدر پیش آیا۔ پس منظر کچھ یوں تھا۔ عبداللہ بن جہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین کے ساتھ امیر بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ قریش کے جو قافلے یمن کی طرف جا رہے ہیں ان پر نظر رکھیں، اور ساتھ ایک خط بھی دیا جس کے متعلق یہ فرمایا کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ جب مقام نخلہ میں پڑاؤ ڈالیں تو یہ خط پڑھیں۔ ایسا ہی کیا۔ جب خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مقام نخلہ میں پڑاؤ ڈالیں اور قریش کے قافلوں پر نظر رکھیں۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ جاتے ہوئے جمادی الثانی 2 ہجری کا آخر تھا، اور جب وہاں پہنچے تو رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ کشمش اور چمڑا لے کر یمن کی طرف جا رہا تھا۔ اب وہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ صحابہ نے حملہ کر دیا اور ان کا سردار عمر بن حضرمی مارا گیا۔ اب بہت سا مال بھی ہاتھ آیا اور ان کے 2 آدمی بھی گرفتار ہو گئے۔ جب وہ ان کو لے کر مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رجب میں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا قیدی اور سامان مکہ واپس بھجوا دیے گئے۔ ادھر مکہ میں اس نامور سردار کے قتل کا سن کر قریش کے سارے سردار طیش میں آ گئے اور فضا یہ بنائی گئی کہ مسلمانوں نے حرمت کے مہینے میں قتل کیا اور جنگ کو جائز قرار دیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل ہوئی۔ ادھر قریش نے مکہ میں اشتعال پھیلا دیا کہ سب لوگوں نے ہی اسلحہ کے لیے سامان وغیرہ ڈالنے کے لیے اپنا اپنا حصہ دے دیا، اور ابو سفیان کی قیادت میں شام کی جانب یہ قافلہ روانہ ہوا، جس میں 70 قریش کے لوگ موجود تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور تجارت سے جو حاصل ہونے والا سارا نفع ہے اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، اور پھر مدینہ سے 8 رمضان کو یہ قافلہ چل پڑا۔ لہٰذا مدینہ سے 1 میل دور جا کر بحر غضبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر صحابہ کرام کو واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ اب یہ کون صحابہ تھے کم عمر؟ تو یہ تھے زید بن ارقم، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، برا بن عازب اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہم۔ جب یہ صحابہ واپس بھیج دیے گئے تو کل 313 رہ گئے، اور ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور بس 313 صحابہ کرام تھے جو باری باری سواری پر بدل بدل کر بیٹھتے تھے۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام اصل میں ارادہ جنگ سے تو نکلے نہیں تھے، اس لیے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور وہاں کفار کے قافلوں کو بھی معلوم ہو گیا، تو زمزم نامی ایک بندے کو انہوں نے قریش مکہ کی جانب بھیجا کہ وہاں جلدی جا کے اس کو انہیں کہیں قریش مکہ سے کہ وہ میری مدد کو پہنچیں۔ اب جو قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا اور لشکر جرار تیار کیا۔ 1000 لوگ شریک ہو گئے، اور سامان کیا تھا؟ 200 گھوڑے، تقریباً 700 اونٹ اور 600 زرہ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں
وادی حضرا کے مقام پر تقریباً اس کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا، اور وہاں بس عامر اور عدی بن الزبغاء ان دو لوگوں کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ جا کر پتہ کریں کہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ بدر کے کنویں کے قریب پہنچے تو جوہینہ قبیلے کا ایک آدمی تھا مجدی بن عامر، وہ وہاں کھڑا تھا، اور وہیں دو لڑکیاں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جن میں سے ایک دوسری سے کہہ رہی تھی کہ کل یا پرسوں عنقریب ہی قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، میں اس میں کام کر کے تیرا قرض اتار دوں گی۔ مجدی نے اس بات کی تصدیق کر دی تو دونوں ہی صحابہ کرام نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا اور وہاں سے چل پڑے۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان جب وہاں پہنچ گیا اپنے لشکر کے ساتھ چھپتا چھپاتا، تو آ کے یہاں اپنے آدمی سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا یہاں؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا۔ ابو سفیان نے کنویں کے پاس جا کر جو اونٹ کی لید پڑی تھی اس کو کریدا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی، تو وہ فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا بلا شبہ یثرب کے اونٹ آئے تھے۔ وہ فوراً جا کر قافلوں کو لے کر ساحل کے کنارے کنارے چلنے لگا کہ مکہ پہنچ جائے۔ اب جب وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگا اور اس کو معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں سے بہت دور آ چکے ہیں، تو ایک اور قاصد اب مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ جو لشکر آ رہا ہے اس کو روک دیں، ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ لشکر نکل چکا تھا اور اس کا سردار تھا ابو جہل۔ اب اس کو خبر ملی تو اس نے انتہائی سختی سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تو ہم ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے، اور یہ جو مسلمان کانٹا بن چکے ہیں ہمارے لیے، اس کانٹے کو آج نکال پھینکیں گے اور ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو مشورہ کیا صحابہ کرام سے، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مہاجر صحابہ کرام بھی تھے، تو ان سب نے بڑے مضبوط ارادے کا اظہار کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ میں سے انصار کا جذبہ بھی دیکھنا چاہتے تھے، تو انصار کے اوس قبیلے کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے یا رسول اللہ۔ اور مقداد رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتل انہا ہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ جائیں اپنے رب کے ساتھ اور لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم چاروں طرف سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے اور آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جواب سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے چہرہ تمتما اٹھا۔ بدر پہنچے جہاں سے پانی کافی کلومیٹر دور تھا، تو وہاں پر خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو تھوڑا آگے بڑھایا اور پانی کے قریب والی جگہ پر لے گئے۔ چنانچہ 17 رمضان المبارک کا دن اب جمعہ ہے اور سن 2 ہجری 25 مئی 624 عیسوی کا سورج طلوع ہوا تو دونوں ہی لشکر لڑائی کے لیے تیار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ آج اگر یہ لشکر مٹ گیا تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اب انفرادی مقابلہ شروع ہوا تو کفار میں سے ان کے عمر رسیدہ سردار عتبہ بن ربیعہ اور 2 اور عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی ولید اور شیبہ کو لے کر باہر نکلا، یعنی میدان میں سامنے آیا، اور میدان میں آنے کے بعد مسلمانوں کو للکارا، چونکہ عرب کی عادت تھی جب میدان میں نکلتے اور کوئی بہادر آتا تو وہ پھر للکارتا تھا دوسری طرف والے لوگوں کو۔ تو ان کے مقابلے میں 3 صحابہ نکلے، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ اور ایک تیسرے صحابی
आउन गालिबन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। अब उतबा ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो हम तो अपने जैसों से मुकाबला करने के लिए आए हैं, हमारे जैसों को भेजो, हमारी तुमसे कोई टक्कर नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को वापस बुला लिया और ऐलान किया, ए उबैदा बिन हारिस उठो, ए हम्ज़ा उठो, ए अली उठो। चुनांचे ये तीनों सहाबा इकराम उठे और उनके मुकाबले के लिए बढ़ने लगे, जिनमें हज़रत उबैदा की उम्र तब थी 65 साल, हज़रत हम्ज़ा की उम्र थी 57 साल और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र थी 25 साल। तीनों मुकाबले के लिए आए और अब इन तीनों का मुकाबला किस तरह हुआ? उबैदा का मुकाबला था उतबा के साथ, हम्ज़ा का शैबा के साथ और अली बमुकाबला वलीद थे। कांटेदार मुकाबला हुआ और तीनों सहाबा इकराम ने तीनों कुफ़ार को जहन्नुम वासिल किया। फिर तो घुमसान की जंग शुरू हो गई और कुछ देर के लिए तो सहाबा इकराम मग़लूब हो गए, इंतहाई कसमा पुरसी की हालत हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ से फ़ारिग़ होकर मैदान जंग में आए तो एक मुट्ठी मट्टी की ली और शाहतल वजूह कहकर कुफ़ार की तरफ फेंक दी। चुनांचे हवा से वो ज़र्रात फैल कर काफिरों की आँखों में लग गए और हुआ ये कि फिर जंग मग़लूबा जंग गालिब बन गई। कुफ़ार आंखें मलने लग गए और सहाबा इकराम ने ज़ोरदार हमला किया। वो भाग गए, सहाबा इकराम ने उनका पीछा किया और इस ताक़ुब में 70 कुफ़ार क़त्ल हुए और 70 गिरफ़्तार हुए। फिर जब मदीना वापस पहुँचे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम के बाहम मशवरे से फ़िदिया लेकर उनको वापस भेज दिया गया और मुसलमानों में से कुल 14 शहीद हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर थे और 8 अंसार थे। 6 मुहाजिरीन जो शहीद हुए वो थे उबैदा बिन हारिस, उमैर बिन अबी वक़ास, दुश्शमालैन बिन अब्द अम्र अल-खुज़ाई, आक़िल बिन अल-बुकैर अल-लैसी, महजा मौला उमर बिन ख़त्ताब, हारिस बिन सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हुम। और जो अंसार 8 शहीद हुए वो थे साद बिन खैसमा, मुबशिर बिन अब्दुल मुंज़िर, यज़ीद बिन हारिस, उमैर बिन अल-हम्माम, राफ़िअ बिन अल-मुअल्ला, हारिसा बिन सराक़ा, औफ़ बिन हारिस और मुअव्विज़ बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। यूँ अल्लाह ताला ने ईमान वालों को फ़तह नसीब की और आज भी हम सर बुलंद हो सकते हैं उसी तरह जैसे कि वो सहाबा इकराम हुए थे, लेकिन हमें उन जैसे औसाफ भी पैदा करने होंगे। वो क्या? तो सबक ये मिला कि दौरे नबूवत के सबसे बड़े मार्के में मुसलमानों का अल्लाह पर भरोसा, शरीयत और साहिब शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल इताअत, ये 3 वजूहात इस शानदार कामयाबी की वजह थीं जो आज भी हमारे लिए मशाले राह हैं।